اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو آج عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کی درخواست پر سماعت، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع آئندہ سماعت پر طلب۔ تفتیشی افسر کو سیکٹر کمانڈر کا بیان لے کر عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل، وزارت دفاع کے نمائندے بریگیڈیئر فلک ناز، ایس ایس پی جمیل ظفر اور دیگر عدالت پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل نے کہا صبح تک وقت مل جائے تو رپورٹ جمع کرا دیں گے۔ وزارت دفاع کے نمائندے بریگیڈیئر فلک ناز نے کہا کہ آئی ایس آئی نے کہا ہے احمد فرحات ان کے پاس نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا اب معاملہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے۔ سیکرٹری دفاع پیش ہو کر تحریری رپورٹ پیش کریں۔ یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں، میں جب ججمنٹ دوں گا تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا۔ عدالت نے کہا ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں، دوسری جانب کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں۔ دونوں سیکرٹری پہلے پیش ہوں گے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کو طلب کروں گا، بعد میں وفاقی کابینہ کے ارکان بھی عدالت آئیں گے۔ اب مغوی کی بیوی سے اس کی بات نہ کرائیں، کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے مگر ہسٹری بالکل کلیئر ہے کہ ہے کیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کا کہنا ہے کہ جو ریمارکس دیے گئے وہ عدالت کا مینڈیٹ نہیں، تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ منصف تحمل مزاج ہوتا ہے، قلم کی طاقت سے فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آج مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وہاں پہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ جی جو وزارت دفاع سے رپورٹ آ رہی ہے انہوں نے انہیں انفارم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقہ اداروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا، تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیکرٹری سارے آ جائیں، وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں، وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے۔ یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے۔ یہ سب جوڈس میٹر ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی حکم ہو وہ عدالتی آرڈر کے ذریعے پاس کر دیا جائے۔ اداروں کو جب اپنی ٹیریٹری سے باہر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں ایکسیس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ سارے کام عسکری ذمہ داریاں بھی اگر عدالتیں نبھانا شروع کر دیں اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں اور وزارتی ذمہ داریاں بھی اگر عدالتوں نے نبھانی ہیں اور وزیر اعظم اور کابینہ کے کام بھی اگر کورٹ رومز میں ہونے ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ ان کا تو اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں بارہا یہ کہا گیا کہ انہیں ٹیمپریٹ ہونا چاہیے، وہ اپنے ڈیسیژنز کے ذریعے اپنی بات جو ہے وہ پہنچائیں ان شیپ آف ڈیسیژن اور ججمنٹ آف دی کیس۔ الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے معاملے پر وزیر اعظم کی جانب سے سیاسی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ اعظم نذیر طاہر، عطا اللہ طاہر، خالد مقبول صدیقی، شیزا فاطمہ، خالد حسین مکسی، شیری رحمان اور اٹارنی جنرل کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کی سفارش پر دیگر افراد کو بھی اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ کمیٹی الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے حوالے سے سیاسی مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ کمیٹی بل کی ترامیم کے حوالے سے بھی سفارشات مرتب کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکریٹریٹ معاونت کریں گے۔ بشکیک میں پرتشدد واقعات کے بعد پاکستانی طلباء کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ کرغزستان سے مزید 2 پروازیں طلباء کو لے کر لاہور اور اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ بشکیک سے لاہور 179 طلباء خصوصی طیارے کے ذریعے پہنچے۔ پی آئی اے نے پاکستانی طلباء کی واپسی کے لیے 2 خصوصی پروازیں شیڈول کر دیں۔ پہلی پرواز طلباء کو لے کر آج صبح 6 بجے اسلام آباد پہنچے گی، جبکہ دوسری پرواز آج بشکیک سے لاہور دوپہر 2 بجے لینڈ کرے گی۔ آسٹریلوی دفاعی فورسز کے سربراہ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، علاقائی صورتحال اور عالمی سلامتی کے چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریلوی دفاعی فورسز کے سربراہ کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ۔ جنرل این ایکس جے کیمبل کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ 2 طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔
मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर भी बातचीत की गई। ऑस्ट्रेलियाई जनरल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला पेशावराना मेयार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनकी कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। खबर अजीज जनरल NXJ कैम्बल के जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रेलियाई दिफाई फोर्सेज के सरबराह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के 13वें और 1.5 ट्रैक सिक्योरिटी डायलॉग के 10वें दौर के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हमारा अज़्म आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करना है। शहरों की सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, मियां मरगूब और लाहौर के दीगर अरकान असम्बली की मुलाकात। शहर के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने अवाम की तरक्की के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के इकदाम को सराहा और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा, हमारा अज़म अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करना है। शहरों की सफाई के लिए सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर में कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फोरेंसिक साइंस एजेंसी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर आला का फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक करने का हुक्म। मरियम नवाज की लैब को जल्द मुकम्मल और बेहतरीन आलात फराहम करने की भी हिदायत। PAFDA प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और फाल करने का हुक्म। डिपार्टमेंटल लैब को PAFD के तहत सेंट्रलाइज करने का फैसला। DG डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने बताया कि यूनिवर्सिटियों के तलबा को फोरेंसिक साइंस की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुलबर्ग की मार्केट में पहुँच गयी और शॉपिंग की। स्टोर पर मौजूद लड़कियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ बनवाई।